السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں آصف نثار غیاثی اور بات کریں گے گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مابین تناؤ کی. گزشتہ دنوں ایک FM ریڈیو کے ساتھ انٹرویو میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر نہ صرف کڑی تنقید کی تھی بلکہ انہوں نے ان پر انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات بھی عائد کیے تھے، جن میں سب سے بڑا الزام تو PTI کے ہی ایک صوبائی وزیر اور ایک MPA اسرار اللہ گنڈاپور کی شہادت کا تھا، جس کے حوالے سے گورنر کا یہ الزام تھا کہ اس میں علی امین گنڈاپور ملوث ہیں اور اس کی فوری تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی اور وزیر اعلیٰ ابھی تک تاریخیں بھگت رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹن میرے ہاتھ میں، بجلی کا بٹن میرے ہاتھ میں، تو گورنر کا یہ کہنا تھا کہ جس دن بٹن دبے گا تو وزیر اعلیٰ صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ بٹن کس کے ہاتھ میں ہے. ناظرین، یہ دونوں صوبے کے جو دو بڑے ہیں، ان کے درمیان یہ جو ایک چپکلش سے جاری ہے، یہ جو لڑائی سی جاری ہے، اس کے تناظر میں بعض اوقات گورنر راج کی افواہیں بھی پھیلنے لگتی ہیں، گردش میں آ جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید صوبائی حکومت کچھ اس قسم کے حالات بنا رہی ہے کہ وفاق کو مجبوراً کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا. اگرچہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا اتنا آسان بھی نہیں رہا جتنا دکھائی دیتا ہے، لیکن گورنر راج نہ بھی لگے تا اس کے باوجود دو بڑوں کی یہ لڑائی صوبے کے مفاد میں نہیں ہے. لڑائی کا آغاز علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے ہوا تھا، جس کے جواب میں گورنر نے بھی کچھ تلخ لب و لہجہ اختیار کیا، لیکن گورنر نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے، چائے پینے کے لیے تیار ہیں، صوبے کے مفادات کے لیے، صوبے کے مسائل کے حل کے لیے. اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے کوئی گرم جوشی نظر نہیں آئی، بلکہ اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا کہ جو فرنٹیئر ہاؤس ہے یا جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اس میں سے گورنر کا سامان ہی نکال پھینک دیا گیا اور گورنر کے لیے جو وہاں کا ایک حصہ مختص تھا وہ بند کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدگی کی انتہا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت انتہائی اہم نوعیت کے فیصلوں کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے تھا. وہ ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہیں، بہت اہم عہدے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت دی ہے، اور وہ اب یہ ان پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی مایوسیوں کو کیسے ختم کرتے ہیں، صوبے کے مسائل کے حل کے لیے کیا قدم اٹھاتے ہیں، صوبے کے جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، کیونکہ صوبے کے وسائل بہت کم ہیں، صوبہ مقروض ہوتا جا رہا ہے، صوبہ مالی حالت سے بہت کمزور ہے. وفاقی حکومت نے بہت سارے منصوبوں میں سے صوبے کا حصہ کاٹ دیا ہے. اب ان سب کے لیے تو ایک نئی اسٹریٹجی کی ضرورت تھی، ایک نئے امنگ کے ساتھ، ایک نئے آہنگ کے ساتھ آگے جانا چاہیے تھا، اور اس کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے گورنر ہاؤس. گورنر کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور گورنر کو ساتھ ملا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے نون لیگ کی وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اختیار کریں یا کرتے تو یقیناً یہ بہت کامیاب رہتی اور کامیاب رہے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر نون لیگ کی وفاقی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. پیپلز پارٹی اس کے ہاتھ میں ترپ کا پتہ ہے. پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں وفاق سے منوانے کی پوزیشن میں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ موقع کیوں نہیں اویل کر رہے ہیں، اس موقع کی کیوں گنوا رہے ہیں، یہ کیوں ضائع کر رہے ہیں، اور یہ اس قسم کی بے سروپا بیان بازی میں کیوں الجھے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، اور خود تحریک انصاف کی حکومت ہو. اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ صوبائی حکومت کو ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف صوبائی اپوزیشن کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا بلکہ گورنر ہاؤس کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا. ناظرین، ہم نے بار بار آپ کو مثال دی ہے کہ جب MMA کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کھل کر، وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے صوبائی قومی اسمبلی میں، کھل کر پرویز مشرف یا اس وقت کی وفاقی حکومت پر تنقید کرتے تھے، اس کے خلاف تھے، ان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. لیکن جو ان کے وزیر اعلیٰ تھے یہاں پہ اکرم خان درانی صاحب، وہ کھل کے وفاقی حکومت کے ساتھ رابطوں میں تھے اور صوبے کے لیے پیسے لا رہے تھے، فنڈز لا رہے تھے، پروجیکٹس لا رہے تھے.
پارٹی سیاست کرتی ہے اور جو حکومت ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہ حکومت کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علی امین صاحب پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ اب وہ پارٹی کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو، اور ان کی کوشش ہے کہ وفاقی حکومت بھی ناراض نہ ہو، اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان بھی خوش رہیں۔ تو میرے خیال میں بیک وقت 3-4 کشتیوں کی سواری ممکن نہیں ہے۔ ان کو یہ صاف طریقے سے ان کو بعض چیزیں ان پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ کچھ چیزوں پہ انہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی صوبے کے مفاد کے لیے، اور اس کے لیے اب یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو، اپنی لیڈرشپ کو کیسے آمادہ کر پاتے ہیں، ان کا اعتماد کیسے حاصل کر پاتے ہیں۔ اور حکمرانی جو ہے وہ تدبر کا دوسرا نام ہوا کرتا ہے۔ حکمران میں، سیاستدان میں اگر تدبر نہ ہو، سوجھ بوجھ نہ ہو، معاملات کے حل کی خواہش نہ ہو اور وہ صلاحیت نہ ہو، تو پھر وہ حکمرانی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ وہ حکمرانی اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں لا سکتی۔ تو دو بڑوں کی لڑائی، دونوں کو سوچنا چاہیے، گورنر ہاؤس کو بھی سوچنا چاہیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بے مقصد کی لڑائی اور یہ بے تک کی لڑائی صوبے کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ زیادہ ذمہ داری وزیر اعلیٰ صاحب پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھیں، سیز فائر کریں، صوبے کے مفاد میں، اس خطے کے مفاد میں، یہاں کے لوگوں کے مفاد میں، خاص طور پر پھر پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز کے مفاد میں، کیونکہ جب حکومت چلے گی، فنڈز آئیں گے، صوبے کی حالت بہتر ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، تو اس سے خود سب سے زیادہ ظاہر حکمران جماعت کے لوگ مستفید ہوں گے، صوبے کے باقی عوام بھی مستفید ہوں گے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ صوبے کا وقت بچایا جائے، صوبے کے وسائل بچائے جائیں اور صوبے کی توانائیاں بچائی جائیں۔ یہ وقت اس قسم کی بے سروپا بیان بازی کا نہیں ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس حوالے سے صوبائی حکومت کیا کردار ادا کر پاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے آس پاس کئی سنجیدہ نوعیت کے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو سمجھائیں، وہ وزیر اعلیٰ کو اس طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔